خان صاحب نے روا ماہی احتجاج کی کال دے دی ہے. وہ جب بھی سیاسی گرام دیکھیں تو جب بھی کال دیتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں اور اسی سوری آپ کا سوال غلط ہے. جب بھی وہ کال دیتے ہیں لوگ نہیں نکلتے. میڈم لاسٹ ٹائم آئی ایم سوری آپ کا سوال غلط ہے. میڈم آپ سوال پورا سن لیں کہ 25 مئی کا آپ کو یاد ہے نا پہلے جو کال دی تھی تو وہ انقلاب ہوا میں لٹکا رہ گیا اور واپس چلا گیا. ایک سیکنڈ پلیز ون بائی ون. میں ہوں نا ادھر ہی ہوں, سب کے سوال لوں گی. جی سیاست میں مذہب کارڈ کے نقصانات ہم دیکھ کے ہمیشہ نقصان ہوا ہے. جو جاوید لطیف نے مذہب کارڈ استعمال کیا ہے, کیا آپ کو درست سمجھتے ہیں اس مذہب کارڈ استعمال کیا؟ دیکھیں میں ایک بات بہت آنیسٹلی سمجھتی ہوں اور اسی چیز کے میں خلاف ہوں کہ سیاست کے اندر مذہب ایک بہت بہت عزت اور تکریم والی مقدس چیز ہے. اس کو سیاست جیسی گھٹیا چیزوں کے لیے, اپنی ذاتی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نہیں اپنی ذاتی سیاست کے لیے, اپنے ذاتی مقاصد کے لیے میں کہہ رہی ہوں. سیاست تو بہت بڑی, سیاست تو عبادت ہے. اگر اس کو صحیح طرح سے, سیاست صرف اقتدار کی تگ و دو نہیں ہے, سیاست عبادت ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے آپ مذہب کو استعمال کریں تو وہ بری بات ہے. اور دیکھیں کیونکہ میں اس چیز کو بھگت چکی ہوں, میں اس چیز کی وکٹم ہوں. احسن اقبال صاحب نے گولی کھائی, نواز شریف صاحب کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھالا, اور نواز شریف جیسے پریکٹسنگ مسلم کے اوپر احسن اقبال صاحب بھی خاندانی مذہبی آدمی ہیں, ان کے مذہبی عقائد بھی بہت اسٹرانگ ہیں. ایسے لوگوں کو جب آپ توہین کا الزام لگاتے ہو تو ان جلسوں میں, ان جو سٹ-انس تھے, جو دھرنے تھے, ان میں عمران خان جایا کرتے تھے. میری والدہ کا الیکشن تھا, NA 120 ہوا کرتا تھا وہ, میں ان کا الیکشن, جب ان کو کینسر ہو گیا وہ چلی گئیں, میں نے ان کا الیکشن لڑا. آپ یقین کریں کہ PTI نے اپنا مقدمہ ادھر لڑا ہی الیکشن جو ہے وہ توہین کے اوپر ہے. تو مذہب کو, اور جس جماعت کو انہوں نے مذہب کے لیے استعمال کیا, ان کے دھرنوں میں جا کے شامل ہوئے. جب اپنی حکومت آئی تو مسجدوں میں گھس کے ان کو شہید کیا, ان پر گولیاں چلائیں, نہتوں کو مارا. تو یہ ڈرامہ جو ہے نا, یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے اور اس کو کائنڈلی مذہب کی آڑ میں چھپانے کا موقع نہ دیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شخص, مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے, یہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ذاتی عمل کرتے ہیں, آپ کا عبادت جو ہے وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن وہ آپ کا ذاتی فعل نہیں رہتا جب آپ جلسے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دینا گناہ ہے, مجھے ووٹ دینا ثواب ہے, اور اگر میرے ممبر کوئی کسی جماعت میں گئے تو وہ شرک ہے, جبکہ وہ یہ بھول چکے ہیں. اگر وہ شرک کی, آپ کو پتہ بھی ہے شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو آپ مذہب, اپنی سیاست کے لیے, اپنی گھٹیا سیاست کے لیے آپ مذہب کی پوری ڈکشنری بدل رہے ہیں, مذہب کا مطلب بدل رہے ہیں, مذہب کا کانسیپٹ بدل رہے ہیں, اور وہ آپ کو بھول گیا. اگر آپ کے بقول یہ شرک ہے تو سب سے بڑے شرک کرنے والے تو آپ ہیں, کیونکہ آپ نے خود ٹی وی انٹرویوز میں یہ اقرار کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو یوز کر کے اپنی حکومت میں لوگوں کو ووٹنگ کے لیے لایا کرتا تھا. جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو سب سے بڑا شرک تو آپ نے کیا, جب آپ نے اپنے, صرف اپوزیشن کے نہیں, اپنے سینیٹرز کے لیے بھی ووٹ کرنے کے لیے, اپنے MNAs کو ووٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے کنٹینرز میں اسٹیبلشمنٹ سے بند کرایا.